شیخ سعدی کا اصل نام مشرف الدین تھا۔ سعدی تخلص کرتے تھے۔ آپ 606 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب تاتاری صحرائے گوبی سے نکل کر ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے۔ شیخ سعدی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف ہی میں حاصل کی۔ آپ کم عمر ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے بغداد جا کر ابو الفرج عبد الرحمن جوزی سے تعلیم حاصل کی۔ شیخ سعدی کو سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، فلسطین، ایشیائی کوچک اور شمالی افریقہ کے علاقے دیکھے۔ آپ نے سیاحت کے دوران 14 حج کیے اور کئی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ طویل عرصہ سیاحت کے بعد 665 ہجری میں واپس شیراز آ گئے اور باقی عمر ایک خانقاہ میں بسر کی۔ آپ نے 691 ہجری میں اسی خانقاہ میں وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ نظم و نثر میں سعدی کی تصانیف بکثرت ہیں، جن میں گلستان، بوستان کو آفاقی شہرت حاصل ہے۔ دونوں کتب فارسی نثر کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔ سعدی نے مختلف ملکوں کی سیاحت کے بعد جو تجربات، مشاہدات حاصل کیے، ان کو مختصر حکایات کی شکل میں لکھ دیا۔ آپ نے بڑے مضامین کو اس خوبصورتی کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں بیان کیا ہے کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ اس خوبی کا مقابلہ کسی زبان کو کوئی ادیب نہیں کر سکا۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان حکایات کی اہمیت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی ہے۔ گلستان کے جواب میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر کوئی کتاب اس کی برابری نہ کر سکی۔ شیخ سعدی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ان کی سادگی اور سلاست ہے۔ آپ نے جو اسلوب اپنایا وہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ گلستان اگرچہ نثر کی کتاب ہے، لیکن جا بجا موزوں اشعار بھی ہیں جو کتاب کو حسن دوبالا کرتے ہیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا بھی بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے بہت عمدہ پیرا میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ امر ہو گیا ہے۔ انسان رہتی دنیا تک اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ شیخ سعدی کا یہ تعارف ابن علی کی کتاب دلچسپ حکایات سعدی سے لیا گیا ہے۔